آپ کی خدمت میں پیش ہے اندلس میں اجنبی کی دوسری قسط، جس کا موضوع ہے تورو۔ سان سبستیان کے یونانی تھیٹر نمابل رنگ میں ہزاروں تماشائی دم سادے بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔ ان سب کی نظریں ایک نقطے پر منجمد تھیں، ایک ایسا نقطہ جس کی زد میں ایک سرخ پھاٹک اور اس کے کواڑ پر ہاتھ رکھے ایک بوڑھا آیا ہوا تھا۔ میری نظریں بھی اسی ایک نقطے پر لگی ہوئی تھیں، ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ بل رنگ کا نصف حصہ سائے میں تھا اور بقیہ نصف حصے پر تیز دھوپ چمک رہی تھی۔ بل رنگ کی بالائی منزل کو جہاں میں بیٹھا تھا، اسلامی طرز تعمیر کی خوبصورت محرابیں گھیرے ہوئے تھیں۔ سورج کی کرنوں سے منور نصف حصے میں واقع محرابوں کا سرخ رنگ نہایت شوخ لگ رہا تھا۔ سرخ رنگ جو بل فائٹ کا نمایاں رنگ ہے، سرخ محرابیں، سرخ رومال، سرخ وردیاں اور پھر سرخ خون۔ اکثر اوقات بل کا اور کبھی کبھار انسان کا، بل فائٹر کا بل رنگ درمیانی میدان کی سطح پر بچھی ریت نہایت ہموار تھی۔ میدان بالکل خالی پڑا تھا۔ چند لمحوں میں یہاں موت کے سائے روشنیوں کا پیچھا کرنے والے تھے۔ میں اپنے ارد گرد بیٹھے ہزاروں لوگوں کی طرح ایک ایسے ڈرامے سے پردہ اٹھنے کا منتظر تھا جس میں دوپہر کی دھوپ، شام کے سائے، گرم ریت، ایک حیوان اور ایک انسان مرکزی کردار ادا کرنے والے تھے۔ انسان یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس میں موت کے سامنے سینہ سپر ہونے کی صلاحیت موجود ہے، وہ اب بھی لاکھوں برس قبل جنگلوں میں رہنے والے اپنے آباء و اجداد کی مانند ایک جنگلی درندے کے سامنے اکیلا خم ٹھونک کر کھڑا ہو سکتا ہے اور اسے اپنی قوت بازو کے زیر کر سکتا ہے، اور حیوان یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انسان یہ جنگ جیت بھی لے تو کیا، یقینی موت کا سامنا بے جگری سے کرنا ہی جرأت کی معراج ہے۔ ہر سو مکمل سکوت تھا۔ میں لکڑی کی سخت نشست پر بیٹھا نیچے سرخ دروازے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اچانک بگل کی آواز بل رنگ میں گونج گئی۔ بوڑھے نے دائیں ہاتھ سے اپنا بوسیدہ ہیٹ اتار کر ماتھے کا پسینہ پونچھا، پھر بائیں ہاتھ سے استبل کا سرخ پھاٹک زور لگا کر دھکیلا اور پھر بڑی پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا۔ چشمے زون میں ایک بھاری بھرکم سیاہ بل بجلی کی سی تیزی کے ساتھ استبل میں سے سرپٹ دوڑتا ہوا اکھاڑے میں داخل ہو گیا۔ اس مکمل سکوت میں اس کے طاقتور سموں کی دمک تیسری منزل پر مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ اس کے بوجھ تلے بل رنگ کی زمین لرزا رہی تھی۔ اس نے میدان کا ایک چکر لگایا، شکار کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ میدان خالی نظر آیا تو لکڑی کی اونچی گیلری پر حملہ آور ہوا۔ گیلری کے پیچھے بیٹھے ہوئے چند تماشائیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ دو چار ٹکروں کے بعد جب بل کو احساس ہوا کہ وہ گیلری توڑ کر تماشائیوں تک نہیں پہنچ سکتا تو بھاگتا ہوا میدان کے درمیان میں آ کھڑا ہوا۔ طاقتور، مغرور اور ہسپانوی زبان میں لیرافتو دا یعنی ناقابل تسخیر، اس کو اپنے آپ پر اعتماد ہے کہ وہ اپنے راستے میں حائل ہونے والی ہر شے کو فنا کر دے گا، کیونکہ اس میں ایک اچھے بل کی تمام خاصیتیں موجود ہیں: مضبوط موٹی کھال، چمکتی آنکھیں، چوڑا ماتھا، سم اور سر چھوٹے، موٹی گردن جس پر گوشت کی تہیں جمی ہوئی تھیں، چوڑے کاندھے، دم لمبی اور پتلی، اور پھر اس کا خطرناک ترین ہتھیار سینگ جو آگے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ ایک اعلیٰ نسل کا بل جو بہترین بل فائٹنگ کے لیے موزوں ترین تھا۔ بل کے میدان کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہی یہ مکمل سکوت کچھ یوں ٹوٹا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ ہتورو ہے ہتوروت۔ تماشائی اپنے رومال، ہیٹ اور پنکھے ہلا ہلا کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے قریب بیٹھے ہوئے دو موٹے ہسپانوی میدان میں کھڑے بل کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ بل شکل سے تو براریتو یعنی بہادر لگتا ہے۔ نہیں، مجھے تو
قدرے بزدل معلوم ہوتا ہے۔ اگلے نشست پر بیٹھی ایک بڑھیا نے مڑ کر دونوں کو ڈانٹ پلائی، صرف مانو یعنی وسیلہ ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ برار تیو نہیں ہے، کیونکہ بل کی بہادری اس کی ماں پر منحصر ہوتی ہے۔ ادھر سے جواب آیا، پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہنسنے لگے۔ بڑھیا نے بھی بل کی ماں کا خطاب ملنے پر بالکل برا نہ مانا۔ بل جو پہلے پہر سر اٹھائے ہوئے بڑے اعتماد سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، پبلک کے شور مچانے پر قدرے گھبرا گیا۔ ہزاروں آوازوں کا شور ہے، تورو ہے تورو۔ اس نے بل رنگ کے چاروں طرف دیکھا، اپنے پچھلے سم ریت میں رگڑے اور تپتے ہوئے میدان کے درمیان سر اٹھا کر مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ ناقابل تسخیر، بل فائٹنگ ہسپانوی تہذیب اور ثقافت کا ایک ایسا جزو ہے جس کے بغیر ہسپانیہ کا وسیع کینوس بے رنگ ہو کر رہ جاتا ہے۔ غیر ملکی اسے بربریت سے بھرپور، وحشیانہ اور ظالمانہ قرار دیتے ہیں۔ بھلا جس کھیل میں ہر بار بھینسیں ہلاک ہوں، متعدد گھوڑے زخمی ہو جائیں اور کبھی کبھار انسان بھی مارا جائے، اسے کھیل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ادھر ہسپانوی بل فائٹنگ کو موسیقی، رقص اور مصوری کی مانند فنون لطیفہ کی ایک شاخ قرار دیتے ہیں۔ بربریت کے الزام کے جواب میں وہ امریکی فٹ بال اور باکسنگ کی مثال پیش کرتے ہیں۔ ان ہر دو کھیلوں میں مرنے والوں کی تعداد بل فائٹنگ میں ہلاک ہونے والوں سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر بل فائٹنگ ظالمانہ کھیل کیسے ہو گیا؟ اور اگر ہو بھی تو ہسپانیہ کے نزدیک اتنی ڈھیر ساری خوبصورتی کے لیے تھوڑا سا ظلم بھی جائز ہے، اور جہاں تک ناقدین کا تعلق ہے وہ جائیں پہاڑ میں۔ ہر ہسپانوی بل فائٹنگ کو اپنے مخصوص نقطہ نظر سے پرکھتا ہے۔ چند ایک کے لیے یہ جذباتی مسئلہ ہے، ان کی تمام ہمدردیاں بل فائٹر کے ساتھ ہوتی ہیں، اور داد و تحسین کے نعرے بل کے لیے۔ کچھ لوگ اسے اپنے مذہبی جذبات کی تسکین کا ذریعہ بناتے ہیں۔ کیا بل فائٹنگ کا اندازہ دیرینا سینڈیرونیکا کے نام پر نہیں، جس نے رومال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے پسینہ پونچھا تھا؟ چند ایک کے لیے یہ ایک انہا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ میدان میں کھڑا بل فائٹر ایک ہسپانوی ہے، اور اس کے سامنے سرنگو بل دنیا کی تمام دوسری قومیں۔ کچھ لوگ بہرصورت بل فائٹر کو ہلاک ہوتا ہوا دیکھنے کی تمنا لے کر آتے ہیں۔ بہرحال وجوہات کچھ بھی ہوں، بل فائٹنگ ایک ایسا کھیل یا فن ہے جس کے بغیر شاید ہسپانوی روح مردہ ہو جائے۔ جس طرح خوبصورت موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ذوق کے ساتھ ساتھ موسیقی کی رمزیں جاننا از خود ضروری ہے، اسی طرح بل فائٹنگ کو سمجھنے اور پسند کرنے کے لیے اس فن کے بارے میں چند بنیادی باتیں جاننا بھی انتہائی عام ہے، ورنہ پہلی بار اس کھیل کو دیکھنے والے تماشائی کو شاید بل فائٹر صرف ایک ظالم قصاب کی صورت میں نظر آئے، جو غریب بل کو ہلاک کر کے عوام سے داد وصول کرتا ہے۔ بل فائٹنگ کے پیشے کی دلکشی، شہرت، عزت اور دولت ایسے عناصر میں جو ہزاروں ہسپانوی نوجوانوں کو ہر سال اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں اکھاڑوں میں استاد پہلوان نوجوان لڑکوں کو دات پیچ سکھاتے ہیں، اور ان میں سے محدود چندے ہی اس پیشے کی بلندیوں پر پہنچ پاتے ہیں۔ ایسے ہی ہسپانیہ کے اکثر شہروں میں بل فائٹنگ کے باقاعدہ اسکول ہیں۔ وہاں سے کامیاب ہونے والے 1000 نوجوانوں میں سے بمشکل 100 کسی چھوٹے موٹے بل رنگ میں داخل ہوتے ہیں، اور ان میں سے 2-4 ہی پیشہ ور بل فائٹر بنتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، اور پھر ہزاروں پیشہ ور بل خانوں میں سے 1-2 شہرت کی ان بلندیوں کو پہنچتے ہیں جن کی کشش انہیں اس پیشے میں کھینچ لاتی تھی۔ پیشہ ور بل فائٹر کا خطاب ہمیشہ میڈرڈ کے بل رنگ میں دیا جاتا ہے۔ بل فائٹنگ میں 2 طرزیں ہیں، ایک اندلس کی اور دوسری میڈرڈ سے متعلق ہے۔ میڈرڈ کی روایات کے پابند بل فائٹر کا رجحان شوخی کی جانب ہوتا ہے، اور وہ بل کے گزرنے کے بعد ایک بت کی مانند ساکت ہو جاتا ہے۔ بل فائٹر اندلس کا ہو تو وہ صاحب طرز اور پھرتیلا ہوگا۔ آرٹسٹ ہیمنگو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اندلس کے صوبے کو ہمیشہ سے یہ فخر حاصل ہے کہ عظیم بل فائٹروں کی اکثریت اسی خطہ زمین سے متعلق ہے۔ یہاں کے بل بھی ہسپانیہ بھر
में बेहतरीन माने जाते हैं। ये गर्म आबो हवा मुसलमानों के खून की आमेज़श का असर है कि उंदलस बुलफाइटर पुरवकार और पुरस्कून होते हैं। ये खसूसियात हिस्पानिया के दूसरे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले बुलफाइटर में नापैद हैं। आम तख़य्युल के बरअक्स एक अच्छे बुलफाइटर के लिए ताकतवर होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। अच्छा बुलफाइटर तकनीक और साइंस की आमेज़श को बरूए-कार लाकर बुल को अपने बस में कर लेता है। एक दफ़ा खाना बदोश बुल फाइटर राखेल आल गालू से किसी ने पूछा कि वो अपनी ताकत बढ़ाने की खातिर कौन सी वर्जिश करता है, तो इसने जवाब दिया, मुझे ताकत की क्या ज़रूरत है। आम बुल का वज़न तकरीबन 8 टन होता है। क्या मैं वर्जिश के ज़रिए इसकी ताकत की हमसरी कर सकता हूँ? बुल को अपनी ताकत बढ़ाने दो। एक बुल फाइट में 6 बुल हलाक किए जाते हैं और हर बुल फाइटर के हिस्से में डबल आते हैं। अगरचे 8 माह के बुल फाइटिंग के सीज़न में सर्दियों में बुल फाइटिंग नहीं होती, एक बुल फाइटर 100 से ज़्यादा बुल हलाक करता है, मगर ये कभी नहीं हुआ कि बुल फाइटर हमेशा ही इस खेल के इख्तिताम पर फातह बनकर उभरे। कभी कभार किसी गर्म दोपहर बुल के नोकीले सींग चश्मे ज़ोन में सुनहरी रेशमी लिबास फाड़कर सुर्ख खून में लुथड़ जाते हैं। सुर्ख इंसानी खून में हिस्पानिया का अजीम बुल फाइटर होना मुना लेते एक ऐसी ही दोपहर की जब लेनारस के गैर मारूफ बुल रिंग में हलाक हुआ तो पूरे हिस्पानिया में सरकारी तौर पर सोग मनाया गया। इसीलिए तो बुल फाइट को पुरवकार होने के साथ साथ खतरनाक और अफसोसनाक भी करार दिया जाता है। अजीम बुल फाइटरों की अक्सरियत बुल की बजाय टीबी और सिफिलिस जैसे अमराज का शिकार होती है। बुल फाइटर जब रिंग में कदम रखता है तो सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा होता है। भारी और तंग लिबास के अंदर हवा का गुजर तक नहीं होता और उसके जिस्म से पसीने के फवारे छूटने लगते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरज गुरूब होने लगता है, यहाँ तक कि बुल फाइटर के इख्तिताम पर खासी खुन्नकी हो जाती है। गर्मी और सर्दी की शिद्दत इसके फेफड़ों पर असरअंदाज होती है। बुल रिंग के धुआं भी मोहलिक साबित होता है और बुल फाइटर टीबी का शिकार हो जाता है। सवाल पैदा होता है कि मौसमी अनासर के तगय्युर पर तो इसका इख्तियार नहीं, मगर सिफिलिस। इसका जवाब कुछ यूँ दिया जाता है कि बुल फाइटर भी एक फ़नकार की मानद अगर शादी कर ले तो इसकी सलाहियतें मफलूज होकर रह जाती हैं। चूँकि इसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो औरतों से मेल जोल बढ़ाने से कबल उन्हें अच्छी तरह परख सके, इसलिए कभी न कभी कोई चंचल लड़की उसे ये खौफनाक तोहफा दे जाती है। बुल फाइटर अपनी जान न सिर्फ बुल रिंग में बल्कि बिस्तर में भी दाव पर लगाता है। चूँकि बुल फाइटर सिर्फ इस वक्त शुरू की जाती है जब बुल रिंग का निसफ हिस्सा धूप में और बकिया निसफ हिस्सा छाँव में आ जाए, इसलिए बुल फाइट के औकात बदलते रहते हैं। इस अजीम तमाशे की तकनीक और कामयाबी का राज सूरज के चमकने में पिन्हा है। जब तक सूरज बुल रिंग के निसफ हिस्से पे न चमके बुल फाइटिंग का लुत्फ नहीं आता। एक हिस्पानवी मकोले के मुताबिक सूरज सबसे अजीम बुल फाइटर है। धूप के बगैर बुल फाइटर अपने आप को नामुकम्मल समझता है, यूं जैसे वो साए के बगैर पैदा हो गया हो। बुल फाइटर और सूरज के बाद बुल फाइटिंग की स्टेज का सबसे अहम किरदार बुल होता है। हिस्पानिया के तूल व अर्ज़ में मुतअद्दिद ऐसे फार्म जहाँ पर बुल फाइटिंग में हिस्सा लेने वाले आला नस्ल के बुल पाले जाते हैं। हर फार्म का बुल खुसूसी आदात व अतवार का मालिक होता है। तजर्बाकार तमाशाई बुल के बुल रिंग में दाखिल होते ही बता देते हैं कि ये फ़लाँ फार्म का परवरदा बुल है। परवरिश के दौरान में सवाए रखवाली के और कोई शख्स बुल के पास नहीं भटक सकता ताकि वो इंसान के साथ मेलजोल से अपने खौफनाक जंगली अतवार न खो दे। यही वजह है कि बुल रिंग में दाखिल होते ही तमाशाइयों का शोर व गुल सुनकर परेशान हो जाता है। दरियाई वादी अलकबीरी की दलदलों में परवरिश पाने वाले बुल बेहतरीन जाने जाते हैं। फार्म के
پرورا بل نے اپنے سینگ سے ڈومینگو نامی بل فائٹر کی ایک آنکھ نکال دی تھی۔ اس حادثے کے بعد ڈومینگو کا نام فائٹر کہا جانے لگا تھا اور اس نے قسم کھا لی کہ اب وہ ساری زندگی صرف کو نچا فارم میں پلے ہوئے بل سے ہی لڑے گا۔ بہترین بل فائٹنگ کے لیے بل کے وحشی اور ناتجربہ کار ہونا از حد ضروری ہے، اسی لیے جو بل ایک مرتبہ بل رنگ میں داخل ہو جائے گا اسے ہمیشہ ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اسے بل رنگ میں نہ مارا جا سکے تو پھر بل فائٹ ختم ہونے پر اسے فارم میں لے جا کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اگر بل نہ مارا جائے اور ایک سے زائد مرتبہ اسے بل رنگ میں داخل ہونے کا موقع دیا جائے تو پچھلے تجربے کی بنا پر بل فائٹر کو یقیناً ہلاک کر دیتا ہے۔ شروع میں جب یہ پابندی عائد نہ تھی تو ہر سال بل رنگ میں سینکڑوں بل فائٹر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ چنانچہ 1567 میں پوپ نے ان تمام عیسائی شہزادوں کو مذہب سے باہر نکال دینے کی دھمکی دے دی جن کی ریاستوں میں بل فائٹنگ رائج تھی۔ بالآخر سب نے متفقہ طور پر ایک ایسا قانون لاگو کرنے کا فیصلہ کیا جن کے تحت ایک بل صرف ایک مرتبہ ہی بل فائٹنگ میں حصہ لے سکتا ہے۔ اب بھی ہسپانیہ کے دور افتادہ قصبوں میں اس قانون کا احترام نہیں کیا جاتا۔ قصبے کے باشندے اتنے غریب ہوتے ہیں کہ وہ ہر بل فائٹ کے لیے نیا بل خریدنے کی سخت نہیں رکھتے، چنانچہ خرانٹ اور تجربہ کار بل ہمیشہ بل فائٹر کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک ایسے ہی بل کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے ایک سیزن میں 16 بل فائٹروں کو ہلاک کر ڈالا۔ اس کا 16واں شکار ایک 14 سالہ خانہ بدوش لڑکا تھا جس کا ایک بھائی اور بہن اس حادثے کے وقت بل رنگ میں موجود تھے۔ ان دونوں نے اس قاتل بل سے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد بل جہاں بھی جاتا وہ اس کا پیچھا کرتے تاکہ موقع پا کر اس کا کام تمام کر دیں۔ ادھر بل کا مالک اپنی قیمتی جانوروں کی بے حد حفاظت کرتا تھا، اس لیے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یوں ہی کہیں برس بیت گئے اور خانہ بدوش لڑکا اور لڑکی انتقام کی آگ میں سینے میں سلگائے بل کا تعاقب کرتے رہے۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ بل بوڑھا ہو گیا اور اس کے مالک نے اسے ناکارہ جان کر ویلنسیا کے بوچڑ خانے میں فروخت کر دیا۔ خانہ بدوش جوڑے نے بوچڑ خانے کے مالک کو اپنے پیارے بھائی کے ہلاک ہونے کی داستان سنائی اور اس سے یہ درخواست کی کہ انہیں بل کو مارنے کی اجازت دی جائے۔ مالک کو تو صرف بل کے گوشت سے غرض تھی، چنانچہ اس نے اجازت دے دی اور یوں لڑکے نے پہلے اپنی انگلیوں سے بل کی دونوں آنکھیں نوچ ڈالیں اور پھر خون آلود گڑھوں میں تھوکا۔ اس کے بعد اس نے ریڑھ کی ہڈی خنجر سے کاٹ دی۔ سب سے آخر میں دونوں بہن بھائیوں نے بل کا کلیجہ نکالا اور بوچڑ خانے سے باہر گرد آلود گلی میں بیٹھ کر اسے ایک سیخ پر بھون کر کھا گئے۔ اس انوکھے انتقام کے بعد وہ چپ چاپ اپنے وطن کو لوٹ گئے۔ گیٹ کیپر کو جب اپنا ٹکٹ دکھا کر بل رنگ کے اندر داخل ہوا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے شوخ رنگوں کا ایک متحرک سیلاب ہے جو میری آنکھوں میں کھینچا چلا آتا ہے۔ پورا بل رنگ ایک بڑے ملتانی پیالے کی مانند تھا جس کے اندرونی حصے میں یہ رنگ کے چھینٹے تھے۔ بل رنگ کے آداب سے ناواقفیت کی بنا پر لکڑی کی سخت نشست پر دکھنے کے لیے گدا لانا بھول گیا تھا۔ یہ گدے کرائے پر مل جاتے ہیں۔ تماشائیوں کو اکثریت ہسپانوی تھی مگر مختلف گروہوں میں غیر ملکی سیاح بھی تھے۔ کیمرے اور بل فائٹ کے کتابچے ہاتھوں میں لیے وہ اپنے گائیڈ حضرات کا منہ تک رہے تھے اور جو انہیں ہونے والی بل فائٹ کی تفصیلات بتا رہے تھے۔ بل کے میدان کے اندر داخل ہونے پر بل فائٹ شروع نہیں ہوتی بلکہ اس کا آغاز اس سے پہلے ایک رسمی کارروائی کے ذریعے ہوتا ہے جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ بل فائٹ شاید ہسپانیہ کی وہ واحد تقریب ہے جس کے آغاز وقت مقررہ پر ہو جاتا ہے۔ عین وقت پر پورا ہجوم بالکل خاموش ہو جاتا ہے اور سب کی نگاہیں سایہ دار حصے میں واقع صدر کی کیبن پر لگ گئی ہیں۔ صدر نے جو اس تقریب کا مختار کل ہوتا ہے اپنا معطر رومال فضا میں لہرا کر بل فائٹ کے شروع ہونے کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ ہی بل رنگ میں بگل کی آواز گونجی اور شاہانہ لباس میں ملبوس دو گھڑ
سوار اپنے گھوڑے سر پر دوڑاتے صدر کو کیبن کے عین نیچے آن رکے۔ یہ گھوڑ سوار الگوسلز کہلاتے ہیں۔ صدر کے تمام احکامات بل فائٹر تک پہنچانا ان کے ذمہ ہوتا ہے۔ گھوڑ سوار جھک کر صدر سے پریڈ کے آغاز کی اجازت لینے پر اپنے گھوڑے سے سر پر دوڑاتے بل رنگ سے باہر نکل جاتے۔ صدر کی کیبن سے ملحقہ کیبن میں موسیقاروں کا ایک طائفہ بل فائٹ کی روایتی دھنیں بجانے لگا۔ ان میں بیگل کی آواز نمایاں ہے۔ موسیقی شروع ہوتے ہی لوگوں کی نگاہیں صدر کی کیبن سے ہٹ کر مختلف سمت میں واقع دروازوں پر لگ گئیں۔ اب پاسیو یا پریڈ شروع ہونے کو تھی۔ اس پریڈ میں بل فائٹ میں شامل تمام افراد اور جانور حصہ لیتے ہیں۔ پاسیو کی قیادت گھڑ سوار الگوسلز کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے تینوں بل فائٹر شانہ بشانہ ٹھوڑیاں اوپر کیے آنکھیں صدر کی کیبن پر جمائے ہجوم کی تالیوں کے جواب میں ہاتھ ہلاتے ہوئے چلتے آ رہے ہیں۔ ان کے سنہری ہیٹ پر بروکیڈ کی سنہری وردیوں اور ریشمی پتلونوں پر جڑے ہوئے رنگ برنگے شیشوں پر نظر نہیں ٹکتی۔ بل فائٹر کے ہمراہ مددگار بل فائٹر بھی چلے آ رہے ہیں جو آڑے وقت میں بل کو اپنی طرف متوجہ کر کے بل فائٹر کی جان بچا لیتے ہیں۔ ان کے عقب میں چپڑاسی ہوتے ہیں۔ چپڑاسیوں کے پیچھے باندریولو آ رہے ہیں اور پھر گھوڑ سوار پکاڈور یا برچھی بردار۔ سب سے آخر میں بل رنگ میں کام کرنے والے ملازمین ان خچروں کو لیے آتے ہیں جو مردہ بل کو گھسیٹ کر استبل میں لے جانے کے کام آتے ہیں۔ قاتلوں، ہتھیاروں اور میت اٹھانے والوں کا جلوس۔ صدر کی کیبن کے نیچے پہنچ کر بل فائٹر اپنے ہیٹ اتار صدر کورنش بجا لاتے ہیں اور پھر جلوس منتشر ہو جاتا ہے۔ بل فائٹر رنگ کی گیلری کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور باقی عملہ بل رنگ سے باہر چلا جاتا ہے۔ پاسیو کا اختتام لکڑی کی گیلری کے پیچھے کھڑے ہو کر بل فائٹر اپنے نمائشی لبادے اتار کر کسی دوست یا اکثر اوقات اپنی محبوبہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بل فائٹ کے دوران میں یہ لباس وہ اس شخص کی گود میں یا اس کے سامنے گیلری پر رکھ لیتے ہیں جہاں بل رنگ میں بیٹھے ہوئے تمام تماشائی اسے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ بل فائٹر اگر خوبصورتی سے لڑے تو داد تحسین کے ڈونگر سے دوستی یا محبوبہ پر بھی برستے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ فائٹر پھسٹی ثابت ہو تو سیٹیاں بجتی ہیں اور انہیں اونے اونے کے نعروں سے نوازا جاتا ہے۔ اس اثنا میں بل رنگ کے ملازمین میدان میں بچھی اس ریت کو ہموار کرتے ہیں جو پاسیو کے گزرنے سے بکھر جاتی ہے۔ کس بل فائٹر کو کون سے بل فائٹر سے مقابلہ کرنا ہے، اس کا فیصلہ بل فائٹ شروع ہونے سے قبل لاٹری کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اگر بل فائٹر بہت بلند پائے کا ہو تو مقابلے کے بل کا انتخاب اس کی ذاتی پسند پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب بل رنگ میں داخل ہونے والے پہلے بل کے ساتھ لڑنے والا بل فائٹر اس کپڑے کا انتخاب کرتا ہے جسے لہرا کر بل سے کھیلا جاتا ہے۔ یہ کپڑا کیپ کہلاتا ہے۔ کیپ باہر سے گلابی اور اندر سے پیلے رنگ کی ہوتی ہے۔ بل فائٹر اپنی کیپ جسم کے ساتھ لپیٹ لیتا ہے اور گیلری کے ساتھ لگ کر بے تابی اور بے چینی کی حالت میں بل کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے جب ہر بل فائٹر بے حد مذہبی ہو جاتا ہے۔ وہ فر دعائیں مانگتا ہے اور بار بار اپنے سینے پر صلیب کا نشان بناتا ہے۔ کنواری مریم آج لاج رکھ لیجیو، کنواری مریم بل شریف قسم کا ہو، سینگ زیادہ نوکیلے نہ ہوں بلکہ کیلے کی مانند ہوں۔ کنواری مریم اگر مجھے بل کی دم عطا ہو جائے تو گرجے میں جا کر پوری 100 موم بتیاں جلاؤں گا۔ ادھر گھڑ سوار آلگوسلز دوبارہ صدر کے کیبن کے نیچے جاتے ہیں اور استبل کی چابی طلب کرتے ہیں۔ صدر اوپر سے چابی پھینکتا ہے جو وہ اپنے پروں والے ہیٹ میں دبوچ لیتے ہیں۔ اگر چابی کو ہیٹ میں
کہا جا سکے تو ہجوم سیٹیاں بجا کر انہیں ہوٹ کرتا ہے۔ گھوڑ سوار واپس آتے ہیں اور چابی سرخ دروازے کے پاس کھڑے بوڑھے کی طرف پھینک کر میدان سے باہر نکل جاتے ہیں۔